وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے تمام دوست احباب کو، تمام جان پہچان والوں کو، تمام گلی محلے والوں کو، تمام اڑوس پڑوس کو، تمام ہمارے شہر والوں کو، ہمارے ملک والوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق سعید مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ تلاوت کی ہے. اس پہ غور کیجئے. پہلے بھی میں نے اپنے کسی بیان میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہوئے بھی انفرادی طور پہ کوئی کام کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہر جگہ ہر معاملے میں ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ ہمیں کسی کا ساتھ میسر نہ ہو. ہم اکیلے کچھ کرنا بھی چاہیں تو ہم کر نہیں سکتے. اب اپنے یہ 6 فٹ 7 فٹ کے وجود پر ہی اگر ہم غور کر لیں تو نہ جانے بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. وہ ہماری مدد کرتی ہیں، ہمارا ساتھ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، حرارت کی صلاحیت. یعنی غرض یہ کریں کہ ہوا، پانی، مٹی، زمین، آسمان، جتنی بھی یہ تمام مخلوقات ہیں یہ سب ہماری خدمت کرتی ہیں، ہمارا ساتھ دیتی ہیں، ہماری معاون و مددگار بنتی ہیں تو ہم کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں جس طرح ہم سب مل کے ایک انسان کو، تجھے ہم نے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سوچنے سمجھنے دیکھنے سننے سمجھنے کی ہم نے تیرے کو اس قابل ہم نے بنا دیا. تو پھر تجھے بھی اکیلے نہیں رہنا اس دنیا میں، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تو نے بھی سب کی خدمت کرنی ہوگی. جس طرح سب تیرے لیے ہیں تو سب کے لیے ہے. تو اکیلا کچھ بھی نہیں جب تک کہ ہمارا ساتھ نہ ہو. اسی طرح سے تجھے بھی ہم سب کا ساتھ دینا پڑے گا، ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. ہر جگہ کوئی انسان کسی مشکل میں ہو تو اس کا ساتھ دینا پڑے گا. جو تجھ سے بن سکے، جس طرح بھی تو اس کی خدمت کر سکے، چاہے اپنے ہاتھ سے، چاہے اپنے دماغ کی صلاحیت سے، چاہے اپنے مال سے، کسی بھی طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا ہے. میں اہل بیت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، جو میں نے پڑھی ہیں، وہ وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں کہ گھر والے اور در والے، یہ پہلے بھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اصل میں جو دنیا کے آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اس دور کے اندر جو حالات ہیں، اس کے اندر زیادہ تر جو اثر ہماری کرداروں کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر جو اثرات پڑے ہیں، اس کی وجہ اور صرف ایک ہی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. یاد رکھیے، اگر کوئی چیز کوئی انسان بناتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے پلاننگ ہوتی ہے کہ یار میں اس کام کے لیے مجھے ایک چیز بنانی ہے. تو وہ جس پلاننگ کے تحت یا جس مقصد کے لیے وہ چیز بناتا ہے، اور اگر وہ چیز اس مقصد پہ پوری نہ اترے
تو پھر اس آدمی کی، اس بنانے والے کی دل و دماغ کے اندر اس کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ انسان تمام کائنات کے اندر اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان اشرف ہے۔ انسان اشرف جب بنتا ہے جب اشراف والے کام کرے، جس کی وجہ سے، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا، وہ مقصد اگر پورا جو شخص کر لیتا ہے، واقعی میں وہ اشرف المخلوقات ہے، ورنہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کل انعام بل ہم اضل، بلکہ وہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان کو تو بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا، جو اس مقصد میں پورے اترے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، دنیا میں ان کو مشہور بھی کیا ہے، اور ان کے چرچے بھی کیے ہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں ان کی جو ہے مدح سرائی بھی ہوئی ہے۔ تو میں گھر والے اور در والے کے حوالے سے جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجیے۔ کچھ چند نقطے میرے ذہن میں آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ ایک یہ کہ معراج کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے، مشہور واقعہ ہے معراج کا، کہ جب نبی پاک علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا معراج پر، تو جو بھی راز و نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ سے ہوئیں، اس کے بعد جب آپ لوٹے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا انعام ملا؟ تو فخر موجودات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ پیش کیا ہے، مجھے 50 نمازوں کا انعام دیا ہے کہ 50 نمازیں میری امت کو اور مجھے پڑھنی ہوں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی امت انتہائی کمزور ہے، وہ 50 نمازیں دن اور رات میں ملا کے نہیں پڑھ پائے گی، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے اور درخواست کیجئے کہ کچھ تخفیف فرمائے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، پھر واپس جب آتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخر جب 10 نمازیں رہ جاتی ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کتنی رہ گئیں؟ تو حضور سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ اب 10 رہ گئی ہیں، یہ تو پڑھ لے گی میری امت۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری امت پہ تو اتنی کم نماز تھی، وہ نہیں پڑھ پاتے تھے، آپ کی امت تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہوگی، تو لہٰذا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رب کی بارگاہ میں جائیے اور عرض کیجئے کہ یا اللہ کچھ تخفیف فرما۔ تو پھر حضور چلے جاتے ہیں، اور پھر جب لوٹتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ تو حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ 5 ہو گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ پھر چلے جائیں، شاید اللہ تعالیٰ اس میں بھی کچھ کمی کر دے، آپ کی امت بہت نحیف ہے، بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے۔ تو اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ جو میرے اپنے ہوں گے وہ یہ 5 نمازیں بہت آسانی سے پڑھ لیں گے، ان پر یہ 5 نمازیں بھاری نہیں ہوں گی، وہ پڑھ لیں گے۔ ان جملوں پہ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے اپنے ہوں گے ان پر یہ نمازیں بھاری نہیں ہوں گی، وہ پڑھ لیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کتنی نمازیں رہ گئیں؟ 5، اور 5 کے بارے میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اپنے ہیں یہ ان پر بھاری نہیں ہوں گی، یعنی یہ 5 بھاری نہیں ہوں گے، 5 پوری دنیا پہ غالب ہوں گے۔ تو نمازیں بھی 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی لے کر آئی 5 نمازوں کا تحفہ۔ اب یہ 5 کا حصہ ذہن میں رکھیے، اس سے جو باتیں غور فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں کھولتا ہے، لیکن اصل میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا مشین بنا کے رکھ لیا ہے کہ سوچنا سمجھنے کی صلاحیت ہی بالکل ختم ہو گئی ہے۔
بس کام کام کام، یا پیسہ پیسہ پیسہ، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، گھر کے مسئلے، گھر کے روزی روزگار کے چکر میں ہم لوگ اس قدر مشین بن کے رہ گئے، جبکہ روزی اور رزق کا وعدہ تو اللہ نے خود کیا ہوا ہے کہ یہ میں تمہیں دوں گا، تم نے تو صرف میری اطاعت کرنی ہے کہ جو میری طرف سے حکم تمہارے پاس آئے میرے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، تم نے بس کی تابع داری کرنی ہے۔ رزق کا ذمہ دار میں ہوں، میں تمہیں دوں گا، لیکن آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق میں خود پیدا کروں گا تو ہوگا، میں مشین بن کے کام جب تک دن رات نہیں کروں گا، جب تک میرے گھر کے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ میں کام کرنے کو آپ سے منع نہیں کر رہا، آپ کو کام کرنے سے آپ کو منع نہیں کر رہا، میں کام کریں، لیکن ہر چیز کا ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ مقصد اگر پورا کر لے تو پھر اس کے علاوہ جو اس کی ضروریات ہوتی ہے وہ بنانے والے کی مرضی ہے کہ اس کو کس خیر و خوبی سے جو ہے اس کی وہ ضروریات کو پورا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ہوں گے وہ یہ 5 نمازیں بہت آسانی سے پڑھیں گے، ان پر یہ گرا نہیں گزریں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔